بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماہ رجب المرجب کی عظمت اور فضیلت سے متعلق ایک روایت نقل ہوئی ہے جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کا متن ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی نصب فی السماء السابعۃ ملکا یقال له الداعی، کہ خداوند متعال نے ساتویں آسمان کے اوپر ایک ملک کو مقرر کر رکھا ہے کہ جسے داعی کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو پکارتا رہتا ہے، یہ داعی ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، ایک امر خیر دے رہا ہے۔ پھر یہ جو داعی ہے اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ، جب رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ وارد ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ داعی؟ یُنَادِی ذَلِکَ الْمَلَکَ، یہ ملک باقاعدہ ندا دیتا ہے، اس کا کام ہی وہاں سے ندا دینا ہے ساتویں آسمان سے، تو یہ ساتویں آسمان سے باقاعدہ ندا دیتا ہے، اور اس کی ندا ایک وقت نہیں ہوتی ہے، لِكُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهُ إِلَى الصَّبَاحِ، یعنی رات کو یہ آواز دینا شروع کرتا ہے اور صبح تک یہ باقاعدہ پکارتا رہتا ہے رجبیوں کو، اور ان کو خطاب کر کے کیا کہتا ہے یہ ملک؟ کہتا ہے طوبی للذاکرین، خوش وقت ہے، خوش سعادت ہے وہ شخص جو اس ماہ مبارک رجب المرجب میں ذکر پروردگار کو انجام دے، جو خداوند متعال کی یاد میں ہے اور خداوند متعال کا ذکر خیر انجام دے۔ طوبی للذاکرین وطوبی للطائعین، ذاکرین کے اوپر خوش وقت ہے، خوش سعادت ہے، خوش نصیب ہیں، اور وہ جو اطاعت کرنے والے ہیں وہ افراد بھی خوش نصیب ہیں، خوش سعادت ہیں اور خوش بخت ہیں۔ پھر اس کے بعد وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَا جَلِيسٌ مَنْ جَالَسَنِي، پھر یہ خداوند متعال کا پیغام ان ذاکرین کو اور ان طاعین کو منتقل کر رہا ہے کہ دیکھو خداوند متعال نے آپ لوگوں کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ انا جلیس من جالس، جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رجب المرجب میں سب ملک کے ذریعے سے یہ صدائیں دلوا رہا ہے، یہ پکار دی جا رہی ہے، یہ منادی دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پیش نظر ہے کہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ذاکرین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کا جسم نہیں ہے لیکن وہ اطاعت کرنے والوں کو اس قدر پسند کرتا ہے کہ ان اطاعت کرنے والوں کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بات ہے جب جسم نہیں ہے تو یہاں منزلت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے مراتب آپس میں فرق کرتے ہیں، جتنا مرتبہ قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا ذاکر کا اور اطاعت گزار کا، اتنا ہی وہ خداوند متعال کے قریب ہوتا جائے گا۔ لہذا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں یہ سعادت انسان کو عطا کی گئی ہے کہ وہ خداوند متعال کا قرب اختیار کر سکے، خداوند متعال کی محفل میں بیٹھ سکے اور اس جلیس کا استفادہ کر سکے۔ پھر اس کے علاوہ خداوند متعال کا ارشاد فرما رہا ہے اسی ملک کی زبانی جسے باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل فرما رہے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے وَمُطِيعٌ مَنْ أَطَاعَنِي، جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی اطاعت کروں گا، میں اس کا مطیع ہو جاؤں گا۔ اور یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے کہ ماہ مبارک رجب المرجب میں انسان خداوند متعال کی اطاعت کر رہا ہے، خداوند متعال کا ذکر کر رہا ہے، اور اس ذکر سے اس اطاعت سے خداوند متعال نے اپنے اس ذاکر مطیع بننے کو یہ اختیار عطا کیا ہے کہ یہ جو خداوند متعال سے درخواست کرے گا خداوند متعال بھی اجابت کرے گا۔
یہی تصور ہے کہ یہ جو بھی خداوند متعال سے درخواست کرے گا، خداوند متعال اس کی درخواست کو قبول فرماتے ہوئے اسے یہ امتیاز دے گا کہ یہ خداوند متعال محفل میں بیٹھنے والا شخص ہے، لہذا اس کی کوئی بات رد نہ کی جائے، کوئی ٹھکرائی نہ جائے۔ لہذا پھر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اسی ملک کی زبانی جسے باقاعدہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل فرما رہے ہیں کہ وغافر من استغفرنی، میں اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہوں جو باقاعدہ طلب بخشش کرے خداوند متعال سے اس ماہ مبارک رجب المرجب۔ اور پھر اس کے علاوہ خداوند متعال کے ساتھ فرما رہا ہے کہ الشہر الشہری، یہ جو مہینہ رجب المرجب کا ہے یہ میرا مہینہ ہے، والارض یہ بندہ بھی تو میرا ہی بندہ ہے۔ یہ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے گویا کہ خداوند متعال جو فرما رہا ہے وَمُطِيعٌ مَّنْ أَطَاعَنِي، جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی خواہشات کو، اس کی حوائج کو، اس کی ضروریات کو پورا کروں گا۔ کیوں پورا کروں گا؟ کیونکہ میں اس کی مغفرت کو ایکسپٹ کر رہا ہوں، اس کو تسلیم کر رہا ہوں، اس کو اس کے گناہوں سے آزاد کر رہا ہوں۔ اب جب گناہوں سے آزاد کر دیا ہے میں نے اس بندے کو، تو یہ میرا ہی مہینہ ہے اور یہ میرا ہی بندہ ہے۔ تو جب میرا مہینہ ہے، میرا بندہ ہے، رحمت رحمتی، اور جو میں نے اپنی رحمتوں کی برسات اس بندے پہ جاری رکھی ہے، یہ رحمت تو میری رحمت ہے، میں کہیں اور سے اسے لا کر اس بندے کے اوپر نازل نہیں کر رہا ہوں، میری رحمت ہے، میرا مہینہ ہے، میرا بندہ ہے۔ تو جب ایسا ہے تو فمن دعانی، جو مجھے خطاب کرے، جو مجھے پکارے، مجھ سے دعا کرے، مجھ سے تقاضا کرے کہ ھذا الشہر، اس مہینے میں عجبت، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، ایکسپٹ کرتا ہوں، اس کی اس دعا کو میں قبول کرتا ہوں، یہ اسی کا ہے۔ وَمُطِيعٌ مَّنْ أَطَاعَنِي، میں اس کی اطاعت کرتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے، یعنی وہ مجھ سے دعا کر رہا ہے مغفرت کی، میں تسلیم کرتا ہوں، ایکسپٹ کرتا ہوں، کیونکہ میرے مہینے میں دعا کر رہا ہے، میرا ذاکر ہے، میرا اطاعت گزار ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں، تو کیوں اس کی درخواست کو میں رد کروں؟ یقینی بات ہے خداوند متعال اس کی درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، کیوں؟ چونکہ یہ خداوند متعال کا مہینہ ہے، اور خدا اپنے مہینے میں اپنے سے تقاضا کرنے والے کو رد نہیں کرتا۔ اور پھر خداوند متعال فرما رہا ہے فمن سألنی، اور جو مجھ سے سوال کر رہا ہے اعطیتہ، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ یعنی خدا سے سوال کرنے کی دیر ہے، عطا میں دیر نہیں ہے۔ خداوند متعال کی طرف سے عطاؤں کی رحمتیں اور عطاؤں کا جو جریان ہے وہ اس بندے کے اوپر جاری ہوگا، اور یہ خداوند متعال کی عطا سے فیضیاب ہوگا۔ لہذا اس مہینے میں جس قدر ہم لوگوں کو امید دلا سکتے ہیں، خداوند متعال کی طرف رغبت دلا سکتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں خود راغب ہونا ہے، پھر رغبت دلانے ہے۔ وگرنہ دوسروں کو رغبت دلانے والا شخص یقینی بات ہے اس کی زبان میں تاثیر برقرار نہیں رہتی ہے۔ لہذا ایک داعی کو خود عامل ہونا چاہیے۔ لہذا وہ کہا جاتا ہے کہ عامل بالمعروف کو عامل بالمعروف بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ایک بحث ہے علماء کے درمیان۔ بات کہتے ہیں کہ عامل ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، عامل ہونا ضروری ہے، نہیں، عامل ہونا بھی اس کا ضروری ہے، وگرنہ زبان کے اندر تاثیر برقرار نہیں رہتی ہے۔ لہذا وہ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کا نچوڑ اس انداز میں پیش کیا کرتے تھے کہ اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے آنچ میدانی زیر پا مغزر، جو جانتے ہو اس کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ روندو۔ اگر ایسے کرو گے، پاؤں کے نیچے اپنی معلومات کو روندتے جاؤ گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ معلومات آپ کے وجود سے باہر آ جائیں۔ آپ نے ان معلومات کا احترام نہیں کیا، یہ معلومات آپ کے وجود میں اب برقرار نہیں رہ سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وجود آلودہ ہونا پڑا، یہ وجود آلودہ ہے جو اس نورانی معرفت کو اپنے وجود میں اور اپنے ظرف میں نہیں ٹھہرا سکتا۔
لہذا حدیث میں بھی اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے کہ من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم يعلم، کہ جو عمل کرتا ہے اس چیز کے اوپر جسے وہ جانتا ہے تو خداوند متعال اس کے لیے مجہولات کے دروازے خود بخود کھول دیتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے مرحوم باقاعدہ پاؤں کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ پاؤں کے نیچے اس کو نہ روکا جائے، اگر پاؤں کے نیچے روکا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ نکل جائے گا، اور اگر ان پر عمل کیا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا، مجہولات کے دروازے انسان کے اوپر کھل جائیں گے اور انسان کے لیے مجہول نہیں رہے گی بلکہ معلوم میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ عنایت پروردگار ہے۔ اور پھر خداوند متعال اس ماہ مبارک کے رجب المرجب میں اس فرشتے کے ذریعے سے یہ منادی دے رہا ہے وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اور پھر آگے وَمَنِ اسْتَهْدَانِي هَدَيْتُهُ، اور جو بھی اس مہینے میں مجھ سے ہدایت کا تقاضا کرتا ہے میں اس کو ہدایت عطا کرتا ہوں۔ بس کتنی سعادت ہے اس ماہ مبارک رجب المرجب میں، جس سے ہمیں خود بھی فیضیاب ہونا ہے اور دوسروں کو بھی فیضیاب کرنا ہے اور دوسروں تک بھی یہ معلومات منتقل کرنی ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے اس ملک کی جانب سے خداوند متعال کی حدیث قدسی وَجَعَلْتُ هَٰذَا الشَّهْرَ حَبْلًا بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي، اس مہینے کو میں نے باقاعدہ ایک رسی اور ایک ریسمان کے طور پر قرار دیا ہے، جس کا ایک سرا میری طرف ہے اور ایک سرا میرے اس بندوں کی طرف۔ یہ حبل ہے میرے اور میرے عباد کے درمیان، تاکہ میرا بندہ اس رسی کو تھام کر جتنی جلدی سے میری طرف آ سکتا ہے یہ بندہ میری طرف آ جائے۔ لہذا خداوند متعال اس بندے کو اس مہینے کے ذریعے سے اس فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جانا چاہتا ہے۔ لہذا ایک فرشی انسان میں اگر عرشی انسان میں تبدیل ہونا ہے تو اسے ماہ رجب المرجب کی برکات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ کیا ہے، ایک ایسی رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا خداوند متعال کی جانب ہے اور ایک سرا اس کا بندے کی جانب ہے۔ اب یہ فرش جو ہے نا وہ عرش پر جائے گا اس کے ذریعے سے۔ پھر اس کے علاوہ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ، جو اس رسی کو تھام لیتا ہے اس مہینے میں وَصَلَ إِلَيْهِ، یہ بندہ میرے تک خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ یہ یہاں تک حدیث نورانیہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس داعی فرشتے کی زبانی نقل فرمایا ہے اور ہم تک منتقل کیا ہے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ کو دیکھیں گے باقاعدہ ہم اس مہینے میں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں یا من ارجو لکل خیر و آمن صفصہ لکل شر، یہ دعا جو ہم مانگ رہے ہیں خداوند متعال سے یہ بھی تو کسی مطلب کی دلیل ہے کہ انسان چھوٹا عمل خداوند متعال کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے تو خداوند متعال اسے کثیر عطا کرتا ہے اس چھوٹے عمل سے۔ بس اس مہینے میں اگر ہم زبان سے مختصر الفاظ میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک جملہ بھی ہمارے لیے ارتقائی مراحل کو طے کرے گا، وہ عام مہینوں میں طے نہیں کرے گا۔ اور وہ افراد جو خداوند متعال کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، معرفت پروردگار نہیں رکھتے ہیں، جو خداوند متعال کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، خداوند متعال انہیں بھی عطا کرتا ہے۔ لہذا جب خداوند متعال کی اطاعت ان افراد پر بھی جاری ہے کہ جو خدا کی معرفت نہیں رکھتے، جو خداوند متعال کی اطاعت نہیں کرتے، تو پھر وہ افراد جو خدا کی اطاعت بھی کرتے ہیں، خدا کی معرفت بھی رکھتے ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یقینی بات ہے کہ یہ عظیم مہینہ ہے جسے ہمیں اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔